اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہماری پچھلے درسوں میں گفتگو ہوئی مصدر کے بارے میں اور ان چیزوں کے بارے میں کہ جو مصدر سے بنائی جاتی ہیں۔ جو چیزیں مصدر سے بنائی جاتی ہیں ان میں سے ایک تھا فعل ماضی۔ فعل ماضی کی تفصیلات ہم آج کے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ فعل ماضی کی تفصیلات میں جانے سے پہلے مناسب سمجھتا ہوں کہ عربی زبان میں حرکات کے نام بتا دوں۔ جو پیش ہوتی ہے جسے ہم اردو میں پیش کہتے ہیں اسے عربی میں ضمہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ نام یاد رکھنا آپ نے۔ جسے اردو میں ہم پیش کہتے ہیں اسے عربک میں ہم ضمہ کہتے ہیں۔ زبر جو ہوتی ہے جسے اردو میں ہم زبر کہتے ہیں اسے عربک میں فتحہ کہتے ہیں۔ جو زیر ہوتی ہے اسے عربک میں کسرہ کہتے ہیں۔ جب دو پیش آ جائیں تو اسے عربک میں کیا کہتے ہیں؟ تنوین رفع۔ جب دو زبر آ جائیں تو اسے عربک میں کہتے ہیں تنوین نصب۔ اور جب دو زیر آ جائیں تو اسے عربک میں تنوین جر کہتے ہیں۔ یہ حرکات کے نام ہیں عربی زبان میں، تو آپ نے ان حرکات کے ناموں کو یاد رکھنا ہے۔ حرکات کے نام ہم نے جان لیے، ابھی آتے ہیں ہم فعل ماضی کی طرف۔ فعل ماضی کی ہم نے تعریف پچھلے دروس میں بیان کی، جس میں ہم نے بیان کیا فعل ماضی ایسا فعل ہوتا ہے کہ جس کا زمانہ گزر گیا ہوتا ہے، جسے آپ انگلش میں پاسٹ کہتے ہیں۔ انگلش میں آپ پاسٹ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا فعل ماضی۔ ابھی جب آپ گزرے ہوئے زمانے میں کسی چیز کی خبر دینا چاہتے ہیں تو تین حالتیں ہوں گی جس کے بارے میں آپ خبر دے رہے ہیں۔ یا تو وہ آپ کے سامنے نہیں ہوگا، غائب ہوگا، جس کے لیے ہم اردو میں کہتے ہیں اس کا، اس کا، اس کا، ان کا، اس کا اور ان کا، یہ لفظ ہم اردو میں یوز کرتے ہیں۔ یا تو جس کے بارے میں آپ گفتگو کر رہے ہیں آپ کے سامنے ہوگا، جب آپ کے سامنے نہ ہو تو اسے کہتے ہیں غائب، جب آپ کے سامنے ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مخاطب۔ یا تو آپ اپنے بارے میں گفتگو کر رہے ہوں گے تو اسے کہتے ہیں متکلم۔ تو تین حالتیں ہیں، یا تو جو آپ کے سامنے نہیں ہے اس کے بارے میں آپ گفتگو کر رہے ہیں، یا تو جو آپ کے سامنے ہے آپ اس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، یا تو آپ اپنے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ جب جو سامنے نہیں ہے اس کے بارے میں گفتگو کریں تو اسے غائب کہتے ہیں، جو آپ کے سامنے ہے اس کے بارے میں گفتگو کریں تو اسے مخاطب کہتے ہیں، اور اگر اپنے بارے میں گفتگو کی جائے تو اسے متکلم کہتے ہیں۔ تو یہ تین حالتیں ہو جاتی ہیں۔ ان تین حالتوں میں یا تو آپ مذکر کے بارے میں گفتگو کریں گے یا مؤنث کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ مذکر یعنی میل، مرد، مؤنث یعنی فیمیل یعنی خاتون کے بارے میں گفتگو آپ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان تینوں حالتوں میں یا تو آپ مذکر کے بارے میں گفتگو کریں گے یا مؤنث کے بارے میں گفتگو کریں گے، یعنی میل کے بارے میں گفتگو کریں گے یا فیمیل کے بارے میں گفتگو کریں گے، مرد کے بارے میں گفتگو کریں گے یا خاتون کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ پھر اور حالتیں کچھ بنتی ہیں، یا تو جس کے بارے میں آپ گفتگو کر رہے ہیں، جس مرد یا خاتون کے بارے میں آپ گفتگو کر رہے ہیں وہ ایک ہے فقط، یا دو ہیں، یا دو سے زیادہ ہیں۔ اگر فقط ایک ہو تو اسے عربک زبان میں مفرد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اسے عربک زبان میں؟ مفرد۔ اگر دو ہوں تو اسے عربک زبان میں تثنیہ کہتے ہیں۔ اگر دو سے زیادہ ہوں تو اسے عربک زبان میں جمع کہتے ہیں۔ تو ہر حالت کو بیان کرنے کے لیے علیحدہ صیغہ ہے، علیحدہ شکل ہے۔ صیغہ سے مراد مختلف شکلیں، تو ہر حالت کو بیان کرنے کے لیے علیحدہ شکلیں ہیں۔ اگر آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھئی ایک مرد نے کام کو انجام دیا اور وہ میرے سامنے نہیں ہے تو کہیں گے ضربا، اس ایک مرد نے مارا۔ اگر آپ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جو دو مرد میرے سامنے نہیں ہیں انہوں نے مارا، آپ کہیں گے ضربا، الف کا اضافہ کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بہت سارے مرد ہیں، جمع ہیں، دو سے زیادہ ہیں اور وہ میرے سامنے نہیں، غائب ہیں، انہوں نے مارا ہے، تو آپ کہیں گے ضربو۔
اگر آپ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ایک غائب خاتون نے مارا ہے، آپ کہیں گے ضربت، اس ایک خاتون نے مارا، اس ایک خاتون نے مارا۔ اگر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دو خواتین جو آپ کے سامنے نہیں ہیں انہوں نے کسی کام کو انجام دیا ہے، آپ کہیں گے ضربتا، ان دو خواتین نے مارا۔ اور اگر آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دو سے زیادہ خواتین نے کام انجام دیا ہے جو آپ کے سامنے نہیں ہیں، تو آپ نون کا اضافہ کر دیں گے، آپ کہیں گے ضربنا، ان سب خواتین نے مارا۔ یہ 6 ہو گئے غائب کے سیغے۔ ابھی 6 آ جائیں مخاطب کے سیغے، یعنی ان کے لیے کہ جو آپ کے سامنے موجود ہیں۔ آپ کہتے ہیں ضربتا، تم ایک مرد نے مارا، ضربتما، تم دو مردوں نے مارا، ضربتم، تم سب مردوں نے مارا۔ ٹھیک ہے، ابھی اگر خاتون کے لیے آپ نے بیان کرنا ہے تو اس کے لیے علیحدہ شکلیں آئیں گی۔ ضربتے یعنی زیر لگا دیں گے نیچے، زیر یعنی جسے ہم کسرہ کہتے ہیں عربی کی زبان میں۔ ضربتے، تم ایک خاتون نے مارا، ضربتما، تم دو خواتین نے مارا۔ دیکھیں ضربتما مرد کے لیے اور خاتون کے لیے سیم ہے، 8واں اور 11واں سیغہ، یعنی 8ویں اور 11ویں شکل جو ہے وہ سیم ہے۔ ضربتنا، تم سب خواتین نے مارا، اس کے لیے آپ کیا لائیں گے؟ آخر میں تننا لے آئیں گے، ضربتنا۔ اور اگر آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں ایک مرد یا ایک خاتون نے مارا، اس کے لیے سیم ہے، یعنی متکلم میں مذکر مؤنث کی شکلیں سیم ہیں، مذکر مؤنث کے صیغے سیم ہیں۔ ضربتو، میں ایک مرد یا خاتون نے مارا، ضربنا، ہم سب خواتین یا ہم سب مردوں نے مارا۔ یہ ہو گئے صیغے سارے۔ دیکھیں جو پلس کے بعد آ رہے ہیں نا، جو الف، واو، تا، یہ تا، نون، تا، تما، تم، تے، تما، تنا، تو اور نا، جو پلس کے بعد آ رہے ہیں اسے کہتے ہیں ضمیر۔ کیا کہتے ہیں؟ ضمیر۔ اور انگلش میں سے کہتے ہیں پروناؤن، ضمیر، اسے انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ پروناؤن، ناؤن، یہ اس کا نام ہے۔ یہ ضمیر کیا ہوتی ہے؟ کسی کے نام کی جگہ پہ جو ہم مختصر چیز لاتے ہیں اسے ضمیر کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہم اردو میں کہتے ہیں زید میرے پاس آیا، ٹھیک ہے۔ دوسرا جملہ جب آپ بناتے ہیں آپ کہتے ہیں اس نے مجھے کہا۔ یہ جو اس ہے یہ اس نام کی جگہ پہ آ رہا ہے، اسے آپ ضمیر کہتے ہیں اور انگلش میں پروناؤن کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ جو جتنے بھی آ رہے ہیں نا، الف، واو، ساکن تا، نون کے اوپر زبر، یہ ساری کیا ہیں؟ ضمیریں ہیں، جسے آپ انگلش میں پروناؤن کہتے ہیں۔ یہ جو الف کی ضمیر ہے کیا بیان کرتی ہے، واو کی ضمیر ہے یہ کیا بیان کرتی ہے، ہم ان کی تفصیل ابھی ایک ایک صیغے کی کر کے بتائیں گے۔ ابھی دیکھیں آپ نے کوئی بھی فعل بنانا ہو ماضی کا تو یہ چیزیں لگاتے جائیں گے آپ آخر میں، تو وہ فعل بنتا جائے گا۔ مثلا آپ نے ناصرہ سے بنانا، ناصرہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے مدد کی، اسے ایک مرد نے مدد کی۔ نصرن سے آپ نے بنانا ہے، نصرن کا معنی ہے مدد کرنا، نصرن سے بنے گا ناصرہ، اس ایک مرد نے مدد کی۔ اس سے آپ نے باقی اگر شکلیں بنانی ہیں تو اسی طریقے سے الف کا اضافہ کر دیں گے، بن جائے گا ناصرہ، ناصرو، واو کا اضافہ کر کے، ناصرت، ناصرتا، نصرنا، نصرتا، تا کا اضافہ کریں گے، تما کا اضافہ کریں گے، نصرتما، نصرتم، نصرتے، نصرتما، نصرتنا، نصرتو، نصرنا۔ اسی طرح سے کوئی اور فعل لیں اس ضربہ کی جگہ پہ، فار ایگزامپل آپ لیں ذہبا، ذہبا کا مطلب ہوتا ہے وہ ایک مرد گیا، تو سیم طریقہ ہوگا، ذہبا، ذہبو، واو کا اضافہ کر دیں گے، ذہبت، ذہبتا، ذہبنا، ذہبتا، ذہبتما، ذہبتم، ذہبتے، ذہبتما، ذہبتنا، ذہبتو، ذہبنا۔ تو آپ نے کوئی بھی فعل بنانا ہو تو آخر میں یہ والی ضمیریں، یہ والے پروناؤن لگاتے جائیں گے تو وہ فعل بنتا جائے گا۔ یہ بات ہمارے لیے بالکل واضح ہو گئی۔ ابھی ہم ان شکلوں کی، ان صیغوں کی ہم وضاحت کرتے ہیں ایک ایک کر کے تفصیل کے ساتھ۔
سب سے پہلے آپ آ جائیں ضربا، اس کی اصل تھی الضرب، اس کی اصل تھی الضرب، الضرب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مارنا، ٹھیک ہے۔ ہم نے بنانا چاہا الضرب سے ضربا، ہم نے اس الف لام کو گرا دیا، پیچھے کیا بچ گیا ہمارے پاس؟ ضربن، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اس جو پیش کی تنوین ہے اسے گرا دیا، اس سکون کو بھی گرا دیا اور دونوں پہ زبر دے دی، جسے عربک میں فتحہ کہتے ہیں، بن گیا ضربا، یہ صیغہ بن گیا۔ ضربا کیا ہے؟ مفرد یعنی ایک کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، مذکر یعنی میل کے لیے آتا ہے، غائب یعنی جو سامنے ہو اس کے لیے آتا ہے۔ غائب کا صیغہ ہے فعل ماضی سے، ٹھیک ہے، یہ فعل ماضی سے مفرد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اور فعل ماضی صحیح سے، یہ صحیح سے کیا مراد ہوتا ہے؟ صحیح یہ ٹرم ہے علم صرف کی، اس سے سمجھنا مراد کیا ہوتا ہے؟ جس فعل یا اسم میں الف، واو اور یا نہ پائے جائیں اسے صحیح کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس فعل یا اسم میں الف، واو، یا یہ تین حرف نہ پائے جائیں اسے صحیح کہتے ہیں۔ ادھر ضربا میں ضاد، را اور با ہے، یعنی الف، واو، یا نہیں پائے جا رہے تو یہ صحیح ہوگا، ٹھیک ہے، یہ بات۔ دوسری بات، ضربا کا وزن کیا ہے؟ یعنی اس کا وزن ہم دیکھتے ہیں، اس کا وزن ہے فعلا، فعلا، یعنی تین حرف ہوں گے نا ہمارے پاس فعل ماضی میں جس کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ پہلے حرف کے مقابلے میں ہم فا کو رکھتے ہیں، دوسرے کے مقابلے میں عین کو رکھتے ہیں، اور تیسرے کے مقابلے میں لام کو رکھتے ہیں۔ تو پہلے حرف کہتے ہیں فا والا حرف، دوسرے کو کہتے ہیں عین والا حرف، اور تیسرے کو کہتے ہیں لام والا حرف۔ تو یہ اس کا وزن ہو جائے گا ضربا کا فعلا، ٹھیک ہے، یہ بات ہماری کلیئر ہوگی اس میں پہلے صیغے کے حوالے سے۔ اب یہ آ جائیں دوسرے صیغے کی طرف۔ دوسرا صیغہ ہے ہمارے پاس ضربا، یہ ہے تثنیہ مذکر، تثنیہ مراد یعنی دو کو بیان کرنے کے لیے، مذکر یعنی میل کو بیان کرنے کے لیے، غائب یعنی جو سامنے نہیں ہے اس کو بیان کرنے کے لیے۔ تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے، صیغہ یعنی شکل، فعل ماضی سے۔ یہ کیسے بنایا؟ یہ اصل میں تھا ضربا، ٹھیک ہے، اصل میں کیا تھا؟ ضربا۔ ہم نے چاہا کہ ہم ضربا سے تثنیہ کا صیغہ بنائیں، یعنی یہ بیان کریں کہ دو مردوں نے مارا ہے، تو اس کے لیے ہمیں تکرار کرنا پڑتا تھا ضربا پلس ضربا، ایک مرد نے مارا، ایک اور ایک، دو، ہمیں یہ تکرار کرنا پڑتا تھا۔ اس تکرار سے بچنے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ ہم نے جو تثنیہ کی علامت ہے، یعنی دو کو بیان کرنے کے لیے جو عربک زبان میں علامت آتی ہے وہ آتا ہے الف، ہم نے اس الف کا اضافہ کر دیا، بن گیا ضربا، ٹھیک ہے۔ یہ الف جو ہے یہ تثنیہ کے لیے پروناؤن یعنی ضمیر کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے اور تثنیہ کی علامت بھی ہے۔ ضمیر کا معنی ہم نے بتایا کہ جو کسی نام کی جگہ پہ آتا ہے اسے ہم ضمیر کہتے ہیں۔ ضربا بن گیا، ٹھیک ہے۔ اس کا وزن کیا ہوگا؟ اس جو پہلے کلمے کی جگہ پہ ہم رکھیں گے فا کو، دوسرے کی جگہ پہ ہم رکھیں گے عین کو، تیسرے کی جگہ پہ رکھیں گے ہم لام کو، اور آگے الف کا اضافہ کر دیں گے، اس کا وزن بن جائے گا فعلا، فعلا اس کا وزن ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو الف ہے یہ کیا ہے؟ یہ تثنیہ کی علامت ہے اور کیا ہے؟ پروناؤن ہے، یعنی ضمیر ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ ضمیر بتائے گی کہ انجام دینے والے کون ہیں، انجام دینے والے دو ہیں، تو یہ ضمیر فاعلی ہے۔ ہم نے فاعل کا معنی بیان کیا ہے کہ کام کو انجام دینے والے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فاعل کہتے ہیں۔
تو یہ جو الف ہے عربک زبان میں دو کی علامت ہے، اور دوسرا کیا ہے جو ضمیر فاعلی ہے یعنی فاعل کا پروناؤن ہے، یعنی فاعل کی علامت ہے، بتاتا ہے کہ کام انجام دینے والے دو تھے۔ ابھی آ جائیں تیسرے صیغے کی طرف۔ ضربو، ضربو کیا ہے؟ جمع یعنی دو سے زیادہ، مذکر یعنی میل کے لیے، غائب یعنی جو سامنے نہیں ہے اس کے لیے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے فعل ماضی صحیح سے۔ اس کی اصل تھی، اس کی اصل ضربا، ٹھیک ہے۔ ہم نے چاہا، ضربا کا معنی ہے ایک مرد نے مارا، ہم نے چاہا ہم یہ والا معنی حاصل کریں کہ ان سب مردوں نے مارا، مردوں کے گروہ نے مارا، تو ہمیں اس کے لیے کیا کرنا پڑتا تھا؟ تکرار کرنا پڑتا تھا، ضربا پلس ضربا پلس ضربا، چونکہ جمع کم سے کم 3 سے ہوتی ہے عربک زبان میں، ایک نے مارا، دو نے مارا، 3 نے مارا، یعنی کئی نے مارا۔ اس تکرار سے بچنے کے لیے ہم نے پہلے اور دوسرے اور تیسرے کو، اس تکرار سے بچنے کے لیے ہم نے دوسرے اور تیسرے کو گرا دیا، ہمارے پاس بچ گیا ایک ضربہ، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس کے آخر میں جو جمع کی علامت ہے عربک زبان میں، جمع کی علامت واو، اس کو لگا دیں گے، بن جائے گا ضربو، ضربو بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ ابھی واو چاہتی ہے کہ اس سے پہلے والے حرف پہ پیش ہو، زبر نہ ہو، تو ہم نے اس زبر کو پیش میں چینج کر دیا، بن جائے گا ضربو بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اس کا وزن کیا ہوگا؟ یہ پہلے حرف کے مقابلے میں ہم فا لے آئیں گے، دوسرے کے مقابلے میں عین، تیسرے کے مقابلے میں لام، اور جو واو ہے علامت ہے تو وہ اسے علامت کے طور پہ لکھ لیں گے، بن جائے گا وزن فعلو، ٹھیک ہے۔ ضربو، ان سب مردوں نے مارا۔ یہ ہمارے پاس ہو گیا کون سا صیغہ؟ تیسرا صیغہ۔ اس میں جو واو ہے وہ کیا ہے؟ جمع مذکر کی علامت ہے، جمع مذکر غائب کی علامت ہے، اور یہ بھی بیان کرتا ہے کہ جو جنہوں نے غائب میں کام کو انجام دیا ہے وہ مرد تھے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس ہو گیا ضربو۔ ابھی آ جائیں آپ اگلے صیغے کی طرف، جو کہ مؤنث کے لیے ہیں، مؤنث غائب کے لیے ہیں۔ فیمیل نے اگر سامنے کام انجام نہیں دیا تو اس کے لیے جو صیغے استعمال ہوتے ہیں ابھی ہم ان کو بیان کرتے ہیں۔ ضربت، یہ مفرد یعنی ایک، مؤنث یعنی فیمیل یعنی خاتون، غائبہ یعنی جو سامنے نہیں ہے اس کا صیغہ ہے، مفرد مؤنث غائبہ کا صیغہ ہے، یعنی شکل ہے، صیغہ یعنی شکل ہے فعل ماضی صحیح سے۔ اس کا میننگ کیا ہوگا؟ اس ایک خاتون نے مارا گزرے ہوئے زمانے میں، اصل اس کی تھی ضربا، ٹھیک ہے۔ ہم نے چاہا اس سے ہم، ضربا کا معنی ہے اس ایک مرد نے مارا، ہم نے چاہا ہم یہ بیان کریں کہ ایک فیمیل نے، ایک خاتون نے مارا، تو ہم نے جو مؤنث کی علامت ہے یہ والی تائے ساکنہ، مؤنث کی علامت، اس کا اضافہ کر دیا تو کیا بن گیا؟ ضربت بن گیا، ضربت بن گیا۔ اس کا وزن کیا بنے گا؟ ضاد کے مقابلے میں ہم فا لے آئیں گے، فا، را کے مقابلے میں عین لے آئیں گے، فا، با کے مقابلے میں لام لے آئیں گے، فعلا، اور جو یہ ہے علامت اس کو خود علامت کو لے آئیں گے، بن جائے گا وزن اس کا فعلت۔ یہ ہمارے پاس ہو گیا چوتھا صیغہ۔ ابھی آ جائیں آپ پانچویں صیغے کی طرف۔ پانچواں صیغہ ہے ہمارے پاس ضربتا، ضربتا، ان دو خواتین نے
مارا، یہ فعل ماضی صحیح کا تثنیہ مؤنث، تثنیہ یعنی دو، مؤنث یعنی فیمیل، مؤنث غائبہ یعنی جو سامنے نہیں ہے، کا صیغہ ہے، صیغہ یعنی شکل. اس کی اصل تھی ضربت، اس کی اصل کیا تھی؟ ضربت. ضربت کا مطلب ہوتا ہے ایک خاتون نے مارا. ٹھیک ہے، ہم نے چاہا ہم بیان کریں دو خواتین نے مارا، ہمیں تکرار کرنا پڑتا تھا ضربت پلس ضربت. اس تکرار سے بچنے کے لیے ہم نے ایک کو حذف کر دیا، اور تثنیہ یعنی دو کو بیان کرنے کے لیے عربک میں کون سی علامت ہے؟ ہم نے بتایا وہ علامت ہے الف. ہم نے آخر میں الف لگا دیا، بن جائے گا ضربتا، بن جائے گا ضربتا. اس کا وزن کیا بنے گا؟ فا، فا کے مقابلے میں فا، را کے مقابلے میں عین، فا، با کے مقابلے میں لام، لا، اور اس کو جو علامت ہے اس کو لے لیں گے خود کوئی، فعلتا. یہ جو الف ہے یہ دو کی علامت بھی ہے اور ضمیر فاعلی بھی ہے، یعنی ضمیر یعنی پروناؤن، کسی نام کی جگہ پہ آ رہی ہے، اور بتا رہی ہے کہ انجام دینے والا، جو کام کرنے والا ہے وہ فاعل ہے، اس نے کام کو انجام دیا ہے، کہ دو خواتین نے کام کو انجام دیا ہے. تو یہ ہو گیا ہمارا صیغہ ضربتا. چھٹا صیغہ آ گیا ہمارے پاس ضربنا. ضربنا یہ فعل ماضی صحیح سے جمع یعنی دو سے زیادہ، مؤنث یعنی فیمیل غائبہ کا صیغہ ہے. اس کی اصل تھی ضربت. ضربت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اس ایک خاتون نے مارا. ہم نے چاہا کہ ہم یہ بیان کریں کہ تین یا اس سے زیادہ یعنی خواتین کے گروہ نے مارا، تو ہمیں تکرار کرنا پڑتا تھا اور کہنا پڑتا تھا ضربت، 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 تکرار کرنا پڑتا تھا. اس تکرار سے بچنے کے لیے ہم نے آخر والے دو ضربت کو گرا دیا، اور اس کے آخر میں جمع مؤنث، جمع مؤنث یعنی فیمیل کے گروہ کے لیے جو علامت ہے عربک زبان میں وہ ہے یہ نون جس کے اوپر زبر ہو. یہ علامت ہم نے لگا دی، بن گیا ضربتنا. یہ تا بھی فیمیل کی علامت ہے، نون بھی فیمیل کی علامت ہے. تا نون فیمیل کی علامت ہے اور نون جمع فیمیل کی علامت ہے، جمع مؤنث کی علامت ہے. تو یہ صیغہ، یہ شکل چونکہ جمع مؤنث کی ہے تو ہم تا والی علامت کو گرا دیں گے، فقط نون والی علامت کو باقی رکھیں گے. بن جائے گا ہمارے پاس ضربنا. عربوں کے لیے چار حرکتیں اکٹھی پڑھنا مشکل ہوتا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے ہم جو با ہے اس کی حرکت گرا دیں گے، بن جائے گا ضربنا. ضربنا، ضربنا کا وزن کیا بنے گا؟ فعلنا، یعنی ان سب خواتین نے مارا. یہ جو نون ہے یہ کیا ہے؟ جمع مؤنث کی علامت ہے اور ضمیر ہے یعنی پروناؤن ہے. ٹھیک ہے، ضمیر فاعلی ہے، بتاتا ہے کہ انجام دینے والے سب خواتین تھیں. یہ ہمارے 6 صیغوں کی تفصیل ہو گئی. آپ نے جو بھی صیغے بنانے ہوں اسی طرح سے بنائیں گے. آپ ناصرہ سے بنانا ہو ناصرہ، ناصرا، ناصرو، ناصرت، ناصرتا، نصرنا، اسی طرح سے آپ بنائیں گے. ذہبہ سے ذہب، ذہبا، ذہبو، ذہبت، ذہبتا، ذہبنا. باقی اگلے صیغوں کی تفصیل انشاءاللہ اگلے درس میں آئے گی. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.